زیر درس آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ آپ نے اس سے پچھلے سبق میں سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ قلبی تعلق نہ رکھیں۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اس کی بنیادی وجہ آج کے سبق میں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اور مائل ہو جانا دین اسلام سے روگردانی اور اعراض اختیار کرنا یہ اس قدر سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ آدمی باغی شمار ہوتا ہے، اللہ کا باغی، کہ جو ارتداد اختیار کر لے، نعوذ باللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص بھی ارتداد اختیار کرتا ہے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مستغنی ذات ہے، وہ عباد سے، بندوں سے، مخلوقات سے مستغنی ہے۔ اگر کوئی ایک جماعت کام نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دوسری جماعت لے آئے۔ تو ایمان والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اعراض اختیار کیا، تم نے ارتداد اختیار کیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لائیں گے جو ان سے بھی محبت کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ یہ اس جماعت کا ترہ امتیاز ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سخت تنبیہ ارشاد فرمائی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی کے اندر ارتداد داخل ہو، اور ارتداد کی کیفیت کیا بنتی ہے کہ شروع میں آدمی غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست، کھانا پینا، ان کے رواجات، ان کی رسومات میں داخل ہونا، آنا جانا شروع کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، اس آدمی کو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے اور ہر ماحول میں چل جائے۔ اس محبت میں آہستہ آہستہ وہ اتنا ان میں چلا جاتا ہے کہ ان کی باتوں کو اب وہ اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر لیتا ہے، ان کے طرز زندگی کو شروع کر لیتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام مجموعہ ہے عبادات کا، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ ہم نے تو چند عبادات کا نام اسلام رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ 5 چیزیں اعتقادات، جن کو عقائد کہا جاتا ہے، عبادات، جن کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ جو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو اگر قرید کر کے تفصیل سے دیکھیں گے تو ہمیں یوں لگے گا کہ اعتقادات کے اعتبار سے تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ عبادات کا کچھ حصہ ہمارے پاس موجود ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر لیتے ہیں، حج ہو تو کر لیتے ہیں، یہ عبادات کا ایک مجموعہ بھی ہے۔ اس سے آگے کی جو باتیں ہیں، معاملات بالکل دیگر گوں ہیں۔ معاملات میں ہم اس قدر زیرو چلے گئے ہیں کہ لین دین کے معاملات سارے غیروں کے طریقوں پر چلے گئے، اب وہ اسلامی نقطہ نگاہ والے جو معاملات ہیں وہ ختم۔ معاشرت ہمارے گھروں میں سکھائی جانے والی معاشرت کے طرز پر ہم چل رہے ہیں۔ گھروں میں سکھائی جانے والی معاشرت کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جو یہود ہنود کی، جو سکرینوں پر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہماری شادیاں بیاہ، ہماری غمی خوشی کی تقاریب ساری ان کی نظر ہو گئی ہے۔ شادی کی تقریب میں دیکھیں، سوائے نکاح کے باقی جتنی بھی رسومات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہیں کرتی۔ ہم
مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ہماری غمی کی تقاریب کو دیکھیں، وہ بھی بدعات اور خرافات کا مجموعہ بن چکی۔ تو یہ معاملات ہیں، معاملات کے بعد معاشرت ہے، معاشرت کے بعد اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ یہ دل سے صادر ہونے والے اعمال کا نام اخلاقیات ہیں۔ اور اس میں ہم کس قدر زیرو پر چلے گئے کہ یقین مانیے بڑی سے بڑی عبادت اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی مجھے عابد کہے، نمازی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کوئی مجھے نمازی کہے، حاجی حج اس لیے کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے کسی سے پیش اس لیے آ رہا ہے کہ فلاں آدمی کہے کہ یہ بہت اچھے اخلاق والے، بس۔ حالانکہ اچھا عمل کرنے کا نیت یہ ہونی چاہیے تھی، عبادات کی نیت یہ ہونی چاہیے تھی، تمام معاملات چلانے کی نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں اللہ کے ہاں صحیح ہو جاؤں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، ہم ان 5 چیزوں میں سے 1-2 چیزوں پر رکے ہوئے ہیں، باقی ساری چیزیں غیروں کی آ چکی ہیں، 1-2 چیزیں بچ گئی ہیں، اگر وہ بھی یعنی عبادات بھی ہم سے چھوٹ گئیں، اور عقائد تو الا ماشاء اللہ کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کس طرح کی باتوں میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا بھی دور آئے گا کہ آدمی صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا کہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا، ہمارے پاس یہ جدید جو ٹیکنالوجی آ گئی، اس کے مطابق اب احادیث آتی ہیں، ان کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، ان کو لائک اور شیئر کیا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمارے عقائد پر زد پڑ رہی ہے، قادیانیوں کی جانب سے چلائی ہوئی، اہل تشیع کی جانب سے چلائی ہوئی باتیں، ان کو لائک اور شیئر کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ براہ راست عقائد پر زد پڑ رہی ہے، آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس بات سے بچنا ہے۔ فرمایا ایسی اگر ارتداد اختیار کیا تم نے تو اللہ تعالیٰ مستغنی ذات ہے، وہ ایسی جماعت کو لائیں گے، ایسی قوم کو لائیں گے جو وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ دوسری صفت ان کی یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان پر انتہائی نرم ہوں گے اور کفار پر انتہائی سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ان کی بڑی صفت یہ ہوگی جو آج ہم میں ختم ہو چکی ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں کریں گے کہ یہ مولوی ہو گیا، یہ صوفی ہو گیا، یہ حاجی ہو گیا، یہ نمازی ہو گیا، اس نے تو طرز زندگی بدل دی، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ لوگوں کی ملامت والے جملے ہیں جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھی مولوی ہو گیا۔ اس بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صفت بیان فرمائی کہ ایسی جماعت آئے گی کہ جس کو خوف کسی جماعت کا، کسی کہنے والے کا ذرہ برابر بھی اس کو ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی جانے والی صفات کا حامل اور متحمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ارتداد والی کیفیت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله